بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پابندیوں کے زمانے اور زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اب پیکا آرڈیننس آ گیا ہے اور شرم آتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو اظہار آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، جس نے اپنے بانی کو بھی پھانسی چڑھوا دیا، پھر اپنی 2 بار وزیر اعظم بننے والی دختر پاکستان، وہ بھی ایک اسی مزاحمت کی نظر ہوئی تو وہ ایسے آرڈیننسوں کی تشکیل میں بھی شامل ہے۔ پھر اس کے ہی جو صدر ہیں انہوں نے ہی اس پہ آرڈیننس پہ دستخط بھی کر دیے، اور اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اظہار آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم آخر تک اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ صحیح بہت بجا طور پر کہا ہے ہماری صحافیوں کے انجمن نے کہ کل جب دستخط کیے ہیں صدر آصف زرداری نے، تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بے شمار کارکنوں، رہنماؤں کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی۔ جو باتیں سن نہیں سکتے، جو باتیں ابھی جو دور شروع ہوا ہے اپریل 2022 سے، تو وہ ایک خوف کا دور ہے۔ ساری بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے ڈر رہی ہیں۔ اسی ڈر میں تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس کے بعد اب ایک بے حساب اور بے شمار اقدامات ہیں جس میں کسی ایک فرد سے، کسی ایک سیاسی جماعت سے خوفزدہ ہو کر قوانین بنائے جا رہے ہیں، آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اور کس طرح لوگوں کو دھمکا کر، اغوا کر کے، ان کے خاندانوں پہ جبر کر کے ان سے ووٹ لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہے جو ڈرنے کا ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور تازہ ترین پیکا آرڈیننس ہے جس میں کہ سائبر کرائم اور سوشل میڈیا پر آپ کے جو اظہار خیال کی آزادی میسر تھی، اور جو اربوں ڈالر خرچ کر کے آلات ایجاد کیے گئے ہیں، ان پر بار بار پابندیاں لگا کر سائبر کرائم ایکٹ اور بہت سے ایسے بنا کر ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگ یہ ہمارے ڈرتے کیوں ہیں، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، سالہ سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ڈرتے رہے، بڑے بڑے منتخب لیڈر ڈرتے رہے، تو یہ ڈر کیوں اور کیسے آتا ہے؟ امیر شہر سے ناداں لکھے سے ڈرتے ہیں، بہت پہلے یہ 70 کی 80 کی دہائی میں لکھی تھی، وہ کوئی پوری اس وقت مطابقت حاصل کر رہی ہے۔ امیر شہر سے ناداں لکھے سے ڈرتے ہیں، جو آنکھ رکھتے ہیں وہ اندھے سے ڈرتے ہیں۔ حروف اپنے معنی میں کیسے ڈھل پائیں، یہاں تو لفظ بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ سبھی تھے زہر کی نفرت کی کاشت میں شامل، پکی ہے فصل تو اب کاٹنے سے ڈرتے ہیں۔ تجارتیں ہیں عقیدوں کی شام زوروں پر، مقلدین بھی اب سلسلے سے ڈرتے ہیں۔ پھر
90 کی دہائی میں شاہ گھبرائے ہوئے جاہو حشم خوف زدہ، شاہ گھبرائے ہوئے جاہو حشم خوف زدہ، بے اثر حکم کماندار علم خوف زدہ، بستیاں ڈوبی ہوئی سہمے ہوئے یاس میں گھر، لفظ بے معنی زباں گنگ قلم خوف زدہ، جہل کی کوکھ سے دہشت کے نکلتے لشکر، کھلبلی غرب میں ہے اہل عجم خوف زدہ، حکمت دہر سفارت کے عساکر بے بس، ہو سنی گوگ کلیسا کے حرم خوف زدہ۔ یہ کہ کھیل جس آگ کو سمجھا کیے وہ بچوں کا، ان کے گھر آئی تو ہیں اہل ستم خوف زدہ۔ تو اب جو اہل ستم پر خوف کا عالم ہے وہ آپ ہر روز محسوس کرتے ہیں۔ سارے اخبارات کو خاموش کر دیا گیا ہے، سب اپنی اپنی جگہ، چاہے وہ مالکان ہوں، مدیران ہوں، رپورٹرز ہوں، خوف زدہ ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ نہیں رپورٹ کر سکتے۔ اتنے 60-70 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں، لیکن جو کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں، ہر عدالت میں، سڑکوں پر، تو وہ کہیں سے حکم آ جاتا ہے تو بالکل کوئی اس مشاہدے کے بارے میں ایک حرف بھی چینل پر نہیں آنے پڑتا۔ تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ 60-70 وغیرہ کی دہائی میں جب ایسی صورتحال ہوتی تھی تو پھر لوگ 8-8:15 بجے BBC کے شب نامہ سیربین وہ سوچتے تھے، سنتے تھے۔ اسی طرح پھر جب ٹی وی چینلز آ گئے تو پھر زی ٹی وی دیکھا جانے لگا اور پی ٹی وی سے لوگ بیزار ہوئے۔ پھر چینلز آئے، مشرف کے دور میں تو لوگوں کو مسرت ہوئی کہ اب ہمیں اصل خبریں سننے کو مل جایا کریں گی، لیکن اس کے بعد بھی جس طرح ان پر کبھی کیبل والوں سے کہہ کے ٹی وی چینل بند کروا دیے جاتے تھے، کبھی حکومت کے کہنے پر، تو یہ پابندیوں کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ تک حقائق نہیں پہنچ رہے ہوں، خبریں چھپائی جا رہی ہوں اور آزاد اور خود مختار لیڈروں کے بیانات آپ تک نہ پہنچیں، ایسے جبر میں، تشدد میں جو قومیں آگے بڑھنے سے محروم رہ جاتی ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں کسی کام نہیں آتی، بزرگ اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں، اپنی تجاویز سینے میں دبائے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ قومیں آپ یہ سمجھ لیں جس طرح کسی بیمار کا حال ہوتا ہے کہ اعصاب پہ جب مجروح ہو رہے ہوں، اعصاب پہ دباؤ، اس دباؤ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ تو یہ قومیں بھی ایسی صورتحال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ابھی یہی خطرہ ہے کہ اگر یہ پابندیاں اسی طرح بڑھتی رہیں، اچھی بات ہے کہ خوف زدہ صحافیوں کی تنظیمیں جو کمپرومائز کر چکے ہیں، اتنے سینکڑوں صحافیوں کو، اخباری کارکنوں کو نکالا گیا اخباروں سے، چینلوں سے، تو یہ جو ٹریڈ یونینیں ہیں وہ خاموش رہیں، نام نہاد لیڈر صحافیوں کے جو اس حوالے سے بہت کچھ اپنے کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور
اقتدار کی شادریوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کو بھی اب باہر تو نکلنا پڑا ہے، لیکن اپنی جگہ وہ کوئی اپنے چینل میں اپنے اخبار میں خبریں نہ چھاپتے ہیں، نہ اس کا وہ کوئی اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں۔ نکلے ہیں، اب دیکھیے کب تک وہ یہ سڑکوں پر رہتے ہیں، پی کا آرڈیننس واپس بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور اس پر عمل درآمد سے کس طرح لوگوں سے حقائق چھپائے جائیں گے۔ ایک خوف کا عالم ہے جو سب سے زیادہ سرکاری محکموں میں اور بڑے بڑے شاہی قلعوں میں جس کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سبھی اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا حال ہے معزز جسٹس صاحبان کا، کہ وہ آپس میں، کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک فاضل جج سپریم کورٹ کا وہ توہین عدالت کر رہا ہو، اپنی عدالت کی توہین۔ تو اس حالات میں جو ہے کوئی نہ کوئی پھر بڑا سانحہ یا بڑا سکوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والے المیوں سے سانحوں سے محفوظ رکھے، لیکن حالات اسی سمت جا رہے ہیں اور دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے ابھی چائنا نے اس طرح ڈیپ سیک سے پوری امریکن میڈیا انڈسٹری کو، آئی ٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو اسی طرح کی قومیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہو کر، سچائی سے، حقائق سے خوف زدہ ہو کر پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں، جن سے قوم ذہنی طور پر مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر اس پی کا آرڈیننس پہ مزید بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔